نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس کا طلاق کے حوالے سے عظیم خلاصہ یہ ہے طلاق دینے والا کسی بھی زاویے سے مطلقہ عورت کو دوسروں سے پولیس گزرنے کے بعد عدت گزار جانے کے بعد نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا, انہیں ٹارچر نہیں کر سکتا. جس نے طلاق دے دیا ہے اس نے عدت گزار لیا ہے, اب وہ جس سے چاہے جہاں چاہے ترازوں میں لوگ آپس میں شریعت کے دائرے میں راضی ہونے کی بنیاد پر شادی کر سکتے ہیں. نقطہ یہ تھا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ میسج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھے وہ بیوی کو ستانے کے لیے طلاق دیتا ہے, اور اگر وہ دوسرے سے شادی کرے تو ڈائریکٹ نہ بھی کہے, جس سے شادی طے ہوئی ہے اس کو جا کر کے فون کر کے لگاتا ہے تم کرے تو ہم یہ کروا دیتا ہوں, وہ کروا دیتا ہوں, کروا دیتا ہوں ایسا. اللہ پاک فرماتا ہے ایمان کے خلاف ہے ایسا. آج جو آیت نمبر 233 ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عظیم چیز ہے, معاشرتی طور پر بڑے اہم پہلو. پہلے آیت سنی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں یرضعن اولادہن اپنی اولاد کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں گی. یہ لفظی ترجمہ. اب ترجمہ دودھ پلانے والی ماں جس کو پیدا کی ہے وہ دودھ کی مدت بیان ہو رہی ہے. شریعت میں دودھ کی مدت پلانے کے اعتبار سے 2 مکمل سال ہے. ایک یہ آیت کریم 26 آیت نمبر 12 نمبر 26 میں ایک آیت ہے, اس کو میں پڑھ دوں اور آسان ہو جائے گا مسئلہ سمجھنا. اصل میں یہاں دیکھیں سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو آرڈر کیا, تلقین کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. کیوں؟ حملتہ امہ, کیونکہ اس انسان کو اس کی ماں اٹھاتی ہے کرہن, بڑی تکلیف اور مشقت ہے. ووضعتہ کرہا, اور 9 مہینے کے بعد جنتی ہے تو تکلیف ہی میں جنتی ہے. اٹھائے میں رہتی ہے تو تکلیف, جب پیدا کرتی ہے تو تکلیف. یہ فرمانا وحملہ وفصالہ, اور اس کا اٹھائے رکھنا, حمل میں رکھنا, وفصالہ اور جدا کرنا, 30 شہرا, کل 30 مہینے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں مسئلہ قرآن پاک میں حمل اور جدا کل 30 مہینے. سمپل ترجمہ یہ ہوا. آپ اس کو ترکیب کیسے دیں گے, یہ ترکیب دیں گے. 30 مہینے کا مطلب 2.5 سال, 2 سال 6 مہینے تو 2.5 سال. یہ 30 شہرن سے حضرت سیدنا امام اعظم
مدت رضاعت کو پیش فرماتے ہیں. فرمایا حملہ، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن فصالہ کے بعد فرما رہا اللہ کہ اس کا چھڑانا، فصال چھڑانا، فصال چھڑا عموماً بولتے ہیں دودھ چھڑانے، حمل کے چھڑانے کو وضع بولتے ہیں عربی میں، وضع حمل، واو ضاد عین، وضع حمل، حمل کو جدا کرنا، وضع حمل. فصال فصل سے ہے جدا کرنا، مطلب دودھ پیتے بچے کو چھڑانے کو فصال بولتے ہیں شریعت میں، جو ابھی آیت میں بھی آئے گی سورہ بقرہ. تو اللہ پاک نے فصالہ کے بعد فرمایا 30 شہرن، 30 مہینے ہیں. تو اس سے حضرت سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کی مدت یعنی دودھ کی مدت جو ہے یہ 2.5 سال ہے. اب قرآن پاک میں ڈائریکٹلی جو اس آیت میں ہے حولین کاملین، حول 1 سال کو، حولین 2 سال کو، تو اس میں 2 سال ہے، اس میں 2.5 سال ہے. ایسا کیسے؟ ایک اعتراض ہو جاتا ہے امام اعظم، ایسا کیسے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف 2 سال نہیں فرمایا، حولین کاملین، 2 مکمل سال. اور تاریخ گواہ ہے کہ پیدا کرنے والی عورت کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، کبھی بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی سینے میں درد، کبھی بچے کو تکلیف ہے تو نہ کو پلاؤ، وہ پلاؤ، یہ پلاؤ، کنٹینیو نہیں. تو اب ذرا غور کیجیے امام اعظم کی فقاہت پر کہ 2.5 سال بول کر ایک ذہن دیا ہے کہ یہ قرآن ہی کا عمل ہے کہ 2.5 سال اگر میں بول دوں تو 2 سال تو شیور پلائے گی. 6 مہینہ تک بھی اگر ہم کمی بیشی کو مراد لیتے ہیں، 6 مہینہ تک بھی، سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ ایک عورت ہے جو ارے بچہ رو رہا ہے، ارے ابھی مجھے کام ہے، ذرا وہ دودھ پلا دو نا، دیکھا 2 سال مطلب 24 گھنٹے سے مرکب ہوتے ہیں سال. تو ایک عورت کنٹینیو 2 سال تک کنٹینیو ایک دم دودھ پلائے، جب ضرورت ہو تب پلائے، یہ ایک دم عقل سے، تباہ سے اور لاجک سے نہیں تسلیم کرتی. تو اللہ پاک 2.5 سال تک اشارہ دے دیا کہ 2.5 سال اگر رکھا جائے تو 2 سال پر کنٹینیو عمل ہو سکتا ہے. سمجھ گیا؟ 2 سال کنٹینیو اور کمانڈیڈ انداز میں عمل ہو سکتا ہے. یہ امام اعظم کی فقاہت ہے، دونوں قرآن کی ہے. یہاں پر جو قرآن تو اس آیت کریمہ میں 2.5 سال اور حضرت صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے. تو دونوں سال قرآن ہی سے ہے. یعنی مسئلہ جو شرعی مسئلہ ہے یہ اپنی عقل و قیاس سے نہیں ہے. جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا جائے وہ عقل و قیاس سے نہیں ہے، دونوں کا بیس جو ہے قرآن ہی، بیس ہے قرآن ہی ہے. تو تقلید یہ حرام اور شرک نہیں ہے جو ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے، یہ قرآن ہی اس کا بیس ہے. اب آپ یہ سمجھو گے. اب ایک بات یہ ہے اسی آیت کریمہ میں سورہ احقاف کے آیت نمبر 15 میں جو 2.5 سال فرمایا گیا، جملے میں غور کیجیے گا. شاید اس سے پہلے میں کبھی بتایا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی میں درس اتنی جگہ دیتا ہوں کہاں بتایا ہوں پتا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے بتایا ہوں تو مزید اس کو علم سمجھ. ہمارے معاشرے میں جو بہت بری طرح ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، گھر میں شادی ہوتی، شادی ہونے کے بعد ایک دن شوہر رہتا اپنی بیوی کے ساتھ، توجہ دیجیے، سعودی عرب چلا جاتا. بہت سارے ایسے ہیں، سعودی عرب چلا جاتا، باہر چلا جاتا. بہت باہر چلے جانے کے بعد اب رابطہ رہا یا نہ رہا آج کی تاریخ کے حساب سے نہیں، 2 سال کے بعد جب آتا، سمجھ رہے ہیں، 2 سال کے بعد جب آتا تو بچہ پاتا بیوی کے پاس. اب بچہ جیسے پاتا کہتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک ہی دن رہا ہوں، بچہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ وہ جملے کو غور کیجیے گا. تو اسی آیت کریمہ سے ایک اور مسئلہ نکلا ہے. اقل مدت حمل، حمل کی مدت کی اقلیت یعنی کم پیریڈ، کم مدت 6 مہینہ. اقل مدت حمل 6 مہینہ، کیونکہ اس میں 2 لفظ ہے، حمل و فصال. حمل اور چھوڑانا، حمل اور چھوڑانا 30 مہینے ہے تو 6 مہینہ حمل کا لے لیں آپ، اور اس آیت کریمہ میں 2 سال دودھ کی مدت ہے. تو ایک ہی آیت میں حمل کا بھی مسئلہ بتا دیا قرآن نے اور دودھ کا بھی مسئلہ بتا دیا قرآن نے. سمجھ میں آیا؟ حمل کی مدت جو اقلیت ہے کم سے کم 6 مہینہ، 6 مہینے سے
2-3 مطلب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے بھی اگر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ ولد النسل نہیں کہلائے گا، وہ حرامی النسل کہلائے گا۔ 6 مہینہ کم سے کم مدت حمل، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر 7واں مہینہ لگ جاتا ہے، تو 7 مہینے میں بچہ پیدا بولتے ہیں 7 مسوا ہے کیا ہوا ہے نہیں، 7 مہینے میں جو پیدا ہو تو اقل مدت حمل 6 مہینہ ہے، دھیان دیجیے گا۔ اور حولین کاملین مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دوسرا مسئلہ یہ نکلا، دیکھا دوسرا مسئلہ یہ اقل مدت حمل، ایک تو یہ مسئلہ، اور اکثر مدت حمل سنتان 2 سال ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی رہ سکتا، آج تو 10ویں مہینے میں پریشان ہو جاتے ہو آپ۔ اکثر مدت الحمل سنتان 2 سال ہے، جملے پہ غور کیجیے۔ میں وہ پریکٹیکلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ میرے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو اولاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، اس لیے اسے حرامی کے لفظ سے استعمال اللہ کی نعمت پر در حقیقت اعتراض ہے۔ باقی اگر لڑکی نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن آپ پازیٹو پہلو دیکھیے، آپ شریعت میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، بچہ پیدا ہونے کو نعمت قرار دیا۔ اس لیے اے شوہرو، اگر تم 2 سال کے اندر آئے ہو، 2 سال کے اندر آئے ہو اور بچے تمہیں مل رہے ہیں تو اسے نعمت سمجھ کر کے قبول کر لو، کیونکہ مدت حمل کی اکثریت 2 سال، وہ تمہارا بچہ قرار دیا جائے گا۔ چلیے ایسا کیسے؟ تو لاجک اور کامن قرآن اور حدیث کے حکم میں نہیں لگانا چاہیے، یہ تمہارا لاجک کہہ رہا ہے ایسا کیسے، اس درمیان میں ہمیں فون کرے تو پیریڈس بھی آ گیا تھا، خون بھی آ گیا تھا، ایسا کیسے کا حمل کہہ رہا ہے یہ ہو؟ نہیں، یہ لاجک آپ کا اپنے پاس رہنے دو۔ اگر تم نے خدا کی شریعت کو سوچتے ہوئے عمل کیا، اس لڑکی نے اگر غلطی بھی کی ہوگی تو تجھے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا کہ اللہ کی جس چیز کو رب نے نعمت کہہ دیا تھا، تم نے رب کی کہنے پر اتنا ایمان رکھا، بھروسہ۔ تو اکثر مدت حمل 2 سال ہے، اس کو دھیان میں رکھے گا۔ باقی اللہ پاک ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، کبھی ایسے قدم پھسل جائے تو اللہ پاک مدد کرے، ان کی حفاظت فرمائے۔ پہلے تو قدم ہی نہ پھسلیں، لیکن نوجوانوں دھیان رکھنا، نگلیکٹ نہ کرنا کبھی بھی، ریجیکٹ نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت قرار دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں خود نہیں معلوم کہ تیری کس صحبت سے بچہ پیدا ہوگا، کیا معلوم ہے تمہیں؟ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ ہزاروں انسان ہے جو 60 سال تک بیوی کے ساتھ صحبت گزار دیتا ہے، لیکن ایک بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو اگر صرف بیوی سے ملنے کا نام بچہ ہونا ہوتا، پیریڈس آنے کا نام بچہ ہو جانا ہوتا، یہ لاجک صحیح ہوتی تو پھر حضرت عیسیٰ کبھی نہیں آتے دنیا میں، حضرت آدم کبھی نہیں آتے دنیا میں۔ اس لیے یہ لاجک اپنے پاس رکھو، شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا پاک سے دعا ہے ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اللہ، لیکن اس کو یاد رکھے گا، اس مسئلے سے یہ ریلیٹڈ بات تھی، اس لیے میں نے بتا دیا۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو یہ اب چلے جاؤ اور بچے پھر مل جائیں، یہ کہاں ہے، ایسا کیسے، تو طلاق دینے کی نوبت آنے مت دینا، کیونکہ طلاق دے دو گے تو اللہ کو 2 طرح سے تم ناراض کرو گے۔ ایک تو ان کے قدم پھسل گئے، تم نے ان کی ہدایت نہیں کی، تو پھسلے وہ کو آپ نے چھوڑ دیا، گمراہ کو گمراہی رکھا، جبکہ شریعت میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ بھلائی کا حکم دینے والے۔ تو بھلائی یہ تھی کہ ایک پھسلی ہوئی عورت کو تم اگر موقع دے دیتے، ممکن ہے تمہارے موقع دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ توبہ نصوحہ کر لے، اور توبہ نصوحہ کرنے والے کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو تیری ہدایت کی وجہ سے تم اپنی نفسانیت کو اس میں دخل مت دو، کیونکہ بیوی صرف جو ہے یہ آپ کی تسکین قلب کا، اس کی تکمیل کا نام نہیں ہے، اسی لیے تو بڑھاپے تک ہمارے ماں باپ رہتے ہیں۔ تسکین قلب کا صرف نام نہیں ہے، وہ ایک عزت کی بحالی کا نام، عزت اور ثقافت کی بحالی کا نام۔ اس کو دھیان رکھیے گا۔ سورہ احقاف کے آیت نمبر 15 میں 2 مسئلہ ہم نے بتایا، 2.5 سال بھی مدت رضاعت ہے اگر فصالہ کا تعلق 30 شہرن سے مانیں گے، اور حملہ اور فصالہ دونوں کا تعلق مانیں گے تو مدت حمل کی قلت جو کم سے کم مدت 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، تو آپ انگلی نہ اٹھانا کہ کسی اور کا لے کر آئی تھی کیا۔ اگر آپ نے یہ تہمت لگائی اور اگر اس تہمت کو ثابت نہ کیا تو اللہ پاک فرماتا قیامت تک تیری شہادت قبول نہیں ہوگی۔
سورہ نور کے آیت نمبر 5 میں آپ دیکھیں، جس نے تہمت لگائی اس کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہوں کو پیش کرے، اور نہیں پیش کر سکا لن تقبل توبہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، ہر چیز میں تمہیں نگلیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے خبردار کوئی اگر 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں جل رہی ہے تو جل رہی ہے، الحمدللہ، وہ بچے تمہارے ہیں، ولد النسل ہے، وہ حرام النسل نہیں ہے۔ اگر وہ نے غلطی کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دے گی، وہ بھی بالغ ہے، تم بھی بالغ ہو، اپنے اپنے کا حساب دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ایسا ماحول نہ لائے، لیکن شریعت نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، الحمدللہ۔ آگے دیکھیے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں، دودھ پلانے والی مائیں، ایک دم سگی ماں کو مراد دیا، وہ کرائے پہ لانے والی ماں کا حکم نہیں ہے، وہ تو 6 مہینے کی بھی لاتے ہیں، 5 مہینے کی بھی لاتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ 3 ہی پر۔ سگی مائیں اپنی اولاد کو اگر دودھ پلانا چاہیں تو 2 مکمل سال پلائیں گی۔ اور خبردار عورتوں، اپنی اسکین کا لحاظ مت کرو، تمہارے اسکین پہ افیکٹ ہو جائے گا، تمہاری صحت پر افیکٹ ہو جائے گا، تمہارے جسم پر افیکٹ ہو جائے گا۔ اگر تم نے یہ سوچ کر کے بچوں کو نہ پلایا تو مجھے بتاؤ، سینہ تو تمہیں رب نے پہلے بھی دیا تھا، لیکن دودھ کیوں نہیں دیا تھا؟ بچہ پیدا ہوا تب دودھ دے رہا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب وہ رزق تیرے اندر اس بچے کا دیا ہے، وہ تیرا رزق نہیں ہے، لہذا اگر اس کے رزق کو تو نے روکا تو حقوق العباد میں گرفتار ہوگی، اللہ پاک تمہیں بخشے گا، معاف کرے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے خبردار شوہروں، تم بھی زور زبردست نہیں دینا کہ ارے اتنا پلائے تو تمہاری اسکین چلی جاتی، اس کی کچھ نہیں چلی جاتی۔ اللہ پاک نے وہ دودھ اسی کا دیا ہے، تم بھی نہیں پی سکتے، شوہر بھی نہیں پی سکتا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بتا دیں، یہاں پر چلتے چلتے آگے یہ بات کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیسا مسئلہ ہے؟ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن پینا حرام ہے۔ جان دیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن پینا حرام ہے، اگر کوئی پی لیا ہے تو وہ حرام ہے، حرام کا مرتکب مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شریعت کے طور تو بہرحال تو یہ اگر مسئلہ آ گیا تو کہنا یہ ہے کہ وہ دودھ صرف اسی بچے کا ہے، لہذا جب مانگے، جتنا مانگے، جو مانگے، جس طرح مانگے، اس کو دینا ہے تو دینا ہے، بس وہی تو ایک چیز ہے اس کی۔ لہذا اب زور زبردست تو اللہ بچائے، 3 مہینے کے بعد ہی سے کھانا، کون کون سی چیزیں کنٹرول کھانے آ گئے ہیں، سیرولائکس تو کون کون لائکس سب برباد کر دیے ہمارے بچوں کو، اسی لیے ایک دم فارم کے بچے درکار ہو رہے ہیں، ذرا ہمارے تو 7 دن تک بیمار ہوتا ہے، کیا کرنا، کمزور ہو رہے۔ ماں کا 100 کلو دودھ 2 سیر دودھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، 100 کلو دودھ پیدا، اتنی طاقت ہے۔ اسی لیے ایک اور بات بتا دوں، یہ زچگی کا مسئلہ اگر ڈاکٹر لوگ یہ دے دیتے ہیں کہ اب بس صرف آپریشن ہی ہو سکتا ہے، اب جب تم چاہو ڈیسائیڈ کر لو، ایسا بولتے ہیں ڈیسائیڈ کر لو، خبردار ہے۔ جب یہ اگر واقعی یہ طے ہو گیا کہ آپریشن ہے تو خدا کی قسم جو حضور نے کیا کہا، 2 سال تک مدت حمل ہے، ماں کے پیٹ کے 1 سیکنڈ کا جو آکسیجن ہے 1 سال سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، 1 سال سے زیادہ۔ اب وہ سائنس میں جا کر کے آپ دیکھیں تو پھر فائدہ کیا ہوا، جلدی سے آپ کو نکالنے کہ بیٹا الحمدللہ، اولاد الحمدللہ، اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں تمہارے زبردست آکسیجن میں جی رہے ہیں تو جینے دو الحمدللہ۔ باہر آ کر کے اگر کمزور رہا، بیماری رہی، یہ رہا وہ رہا تو پیسے بھی جاتے، ٹینشن بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا۔ اس لیے اگر کبھی ڈاکٹر نے کہہ دیا آپریشن کرنا ہے تو کرنا، تو پورے لاجک ہی اگر یوز کرنا تو 9 مہینہ تو شیور ایک دم رکھو پکا، 10ویں مہینے میں آپریشن ہی کرانا ہے تو اگر اس کو دھیان رکھنا نہیں، ابھی بھی کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں پیسہ ٹوٹنے کے واسطے بس، پھر اس کے بعد آتے رہو لاتے رہو، یہ انجیکشن لو تو وہ انجیکشن، ماں کے پیٹ میں ہے تو کون بھی انجیکشن ہے، آتے ہی انجیکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کے اندر جو سسٹم رب نے رکھا ہے یہ وہ اللہ بچائے، واہ بچائے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بچائے تو اللہ پاک کہ بندو خبردار اگر ایسا ڈکلیئر بھی کر دیا ڈاکٹر نے اور آپ کا ایمان واقعی کمزور ہے، ہاں وہ تو کر دیتے ہیں، ہاں وہ تاریخ اچھی ہے، یہ تاریخ اچھی، تاریخ کو دیکھو 1 سیکنڈ ہزاروں پر بھاری ہے، تو پورے طور پر ماں پاس لائیں تو جتنا کھلانا بیوی کو کھلاؤ نا، الحمدللہ ان کو رکھو نا اچھے سے، کئی کو آپ ایک دم پریشان ہو رہے ہیں، اس کو دھیان رکھیں۔ تو حولین کاملین 2 مکمل سال دودھ پلائیں، لیمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہے کہ مدت رضاعت پوری ہو، یتمت تمام ہو، پوری ہو، رضاعت پوری کرنا چاہے تو مائیں اگر اسکیم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے روکتی ہے تو وہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوں گے تو یہ بچے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میرا حق کس نے چھینا تھا،
اب ماں کہے گی تیرا کون سا باپ؟ کہاں میں دودھ کے لیے رویا تھا تو کیا بولی تھی؟ ارے کتنا پیتا باپ سینہ درد کر رہا ہے، اسکرین چلی جا رہی ہے، ایسا ویسا یہ بولی تھی نا؟ نہیں، جب مانگے تب پلانا، اور بھی کوشش کرنا اچھے سے اچھا کھانا، تاکہ اللہ پاک ایک مخلوق کے رزق کو تیرے اندر رکھا ہے، کتنا تجھے پسند کیا ہوگا اللہ تعالیٰ، تیرے اندر رکھا ہے مخلوق کا۔ واہ واہ واہ! آپ خالی دسترخوان پہ اس اردو کو لکھا ہوا مت دیکھا کیجیے کہ رزق کھاتا ہے اپنا، بولتے ہیں رزق اپنا کھاتا ہے، وہ اپنا کھاتا ہے، ہاں تیرے دسترخوان پر وہ اپنا کھاتا ہے۔ تو سوچیے آپ، تو اللہ پاک کے بندو، اللہ نے کتنا تمہیں پسند کیا ہے کہ ایک تو تیرے کو بھی رزق دیا اور ایک دوسری مخلوق کا بھی رزق تیرے ہی کو دیا، واہ کتنا پسند کیا۔ تو مائیں خبردار کبھی بھی یہ افیکٹڈ نہیں ہونا، دوسروں کو افیکٹ کر دینا۔ آگے دیکھیے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو مطلب جس کا بچہ ہے، تو باپ پر، آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور باپ پر رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اولاد کا بھی رزق ہے، اولاد کی ماں کا بھی رزق ہے، پہناوا بھی ہے بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ ایک شوہر پر سال میں 2 جوڑے کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو دینا واجب ہے۔ اب ایکسٹرا دے رہا ہے تو احسان ہے، 2 سے کم نہیں دینا چاہیے، اور بیوی اگر مطلب ایسے بھی راضی ہے الحمدللہ تو ماشاءاللہ، لیکن نام و نفقہ جس کو بولتے ہیں شریعت میں، کھانا پینا تو دینا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ 2 کپڑے سال میں دینا واجب ہے، 2 کپڑے واجب ہے، اس کو دھیان رکھیے۔ ہاں زیادہ دے رہے ہیں تو فبہا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس اپنی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جو نہیں چھوٹا گیا، ارے نہیں ہوا تو ایک شادی کرے، یہ نہیں بول سکتے، ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے حساب سے واقعی زیادہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک دم آسان کامن سینس بھی ہے کہ چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنی خوبصورت ہوگی ہمارا ادھر ادھر ذہن جائے گا ہی، تو اپنے حساب سے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ ان کو نہیں پہنا ہے، لیکن بیوی زور زبردستی نہیں کر سکتی کہ نہیں باپ کے یہاں پڑھتی بھی ٹھیک سے، اب شوہر کے یہاں آ کر کے وہ معاملہ کرنا شروع کر دیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی، اپنی حیثیت سے جتنا وہ حیثیت ہے ان کی، اسی حیثیت سے مانگنا، مطالبہ بھی کر سکتی ہے، 2 جوڑے کپڑے۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشر میں نہیں آ سکتی، تکلیف نہیں دی جا سکتی، مطلب یہ کہ یہ دودھ پلانا تو میں نے آرڈر کیا ہے ضرور، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ اس کی چیز ہے نا، اللہ نے عطا ضرور کیا ہے، لیکن ہے تو وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، خون بناتی ہے، دودھ بناتی ہے، یہ تو سب اس کی وجہ سے، یعنی اگر وہ کھائے پیے گی نہیں تو کہاں سے اس کو دودھ نکلے گا، کہاں سے اس کو خون نکلے گا، اسی کی طرف اشارہ کر رہا کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ زبردستی شوہر جا کر کے بولو اللہ پاک کہہ رہا ہے تو کیسے کرتے، ایک ڈرانا اور ہوتا ہے، جیسے تقویٰ میں کبھی تو اے بھائی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا، اے بھائی یہ سب جو تقویٰ کی چیزیں، اب یہ فرض و واجب اگر کوئی کر دیا تو اب ایسا نہیں کہ جہنم میں چلا جائے گا، ایسا بھی نہیں، تو کبھی کبھی چھوٹی چیز ہوتی جو ڈرانے کے لیے فرض سے زیادہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے، فرض سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈرنے کے اعتبار سے، کہنا یہ تو اللہ پاک کو لا تضار والدۃ بولدہا، کوئی ماں والدہ اپنی اولاد کے ذریعے سے تکلیف نہیں دیا جانا، تکلیف نہیں دی جا سکتی، مطلب زور زبردستی پلاؤ تو پلاؤ، انسان ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، ارے بچہ کبھی کبھی زور سے دانت کاٹ لیتا ہے تو کتنا کڑک اٹھتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، تو آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ پلانا ہے تو پلاؤ، ہر رونے کو دودھ پلانے کا نام مت دو، کبھی سر میں درد بھی ہوتا ہے بچے کے، کان میں درد ہوتا، پیٹ میں درد ہوتا، تو ان سب وجہوں سے بھی بچہ روتا ہے، خالی بھوک کی وجہ سے نہیں روتا، تو شوہر پریشر میں ضد نہیں کرنا کہ پلانا ہے تو پلانا، اگر وہ پلا رہی ہے، اگر کیسے خدا کی قسم وہ 9 مہینہ رکھتی ہے، اگر تو ان کے پاس کوئی نہیں سکتا، ارے شوہر تو ہر 3 مرتبہ تجھے ہٹایا ہے، 3 مرتبہ ماں کو مقدم رکھتا ہے اللہ رسول پاک کی زبان سے کہ اللہ تیری عبادت کے بعد کون؟ ماں، ماں ماں 3 مرتبہ ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد 4تھے مرتبہ میں باپ کو رکھتا ہے، اس لیے تیرے سے زیادہ یہ آٹومیٹکلی نتیجہ کے طور پر سمجھ لے ماں ہی کو زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ ماں ہی نہیں ہے جو پیار نہ کرے، اور جو پیار کرے وہی ماں ہے، صحیح ہے، اس لیے ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے تکلیف نہ دے، ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ باپ کو تکلیف دینا چاہیے، نہیں باپ کو تکلیف کیسے کہ ارے تم ابھی 2 روپیہ کما رہے ہو، بچہ ہو گیا کیا، جاؤ جاؤ کچھ تو نہیں کرتے، لاؤ چوری ڈکیتی کرتے، یہ پریشر نہیں گا، وہ عزت سے جو کما رہے ہیں
جب تم کو وہ پال سکے تھے تو بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پالنے کی توفیق دے دیا ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ رزق رکھتا ہے کس کے حوالے سے کیا دے گا. اس لیے باپ کو بھی پریشر میں نہیں ڈال سکتے آپ کہ نہیں آپ کو کچھ کرنا ہی پڑتا ہے تو میں وہاں کی جہاں چلی جاتی ہوں. یہ کوئی حل ہے مسئلے؟ تو دونوں شریک حیات کو ون سائیڈڈ نہیں شریک ہونا. شریک حیات مطلب انہوں بھی شریک ہونا انہوں بھی شریک. اور حیات بولتے ہیں زندگی کو، اور زندگی میں دو بھی پہلو آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں خوشی بھی آتے ہیں. تو شریک حیات خوشی نہیں رہنا، شریک حیات غم بھی رہنا. غم ہو تب بھی شریک رہنا، خوشی ہو تب بھی شریک رہنا. یہ کیا ہے؟ عید میں مست آ گیا تو الحمدللہ، بقرعید میں نہیں آیا تو ارے اب بھی اچھا نہیں لا کے دیا، اب بھی نہ لا کے دیا عید میں اچھا. ایسا نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. شریک غم بھی ہونا، شریک خوشی بھی ہونا، دونوں بھی شریک ہونا. کوئی شوہر نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی خراب دیکھے، کوئی شوہر نہیں چاہتا. خیر، اور آگے والوارث مثل ذالک. اچھا باپ ماں کے بارے میں تو بتا دیں کہ باپ ماں پر پریشر نہیں ڈال سکتے. تو ایک بچہ اب تو جو ہو گیا، اب تو کیا کرنا؟ تو والوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی ایسے ہی ہے. ہاں دیکھ کیا کہا، باپ بھی تکلیف میں نہیں ہونا، ماں بھی تکلیف میں نہیں ہونا. اللہ پاک نے لحاظ بنایا نا. اب لحاظ بنانے کے بعد تو اب بڑھ گیا، اب بڑھ جانے کے بعد اب تو بھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا. دیکھا آپ نے؟ تیسرے کو بھی اللہ پاک فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی یہی حکم ہے. یعنی جو پیدا ہوا یوں سمجھیے، جو وارث ہے اس پر بھی یہی حکم ہے کہ تجھ سے بھی نہ ماں کو تکلیف ہو نہ باپ کو تکلیف. پرسنلی طور پر ماں بھی تکلیف نہیں دی جانا، پریشر رسید نہیں ڈالنا. باپ بھی تکلیف نہیں دی جانا، باپ ماں کو تکلیف نہیں دینا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا وارث کی وجہ سے. اور جب وارث بڑھ جانا تو یہ وارث تو تنہا ہو کر دونوں کو تکلیف نہیں دینا. تیری وجہ سے ہم دونوں کو تکلیف نہیں ہونا، ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، یہ تیری وجہ سے تھا. اور جب تو شعور میں آ جا تو اب تیرے اوپر فرض ہے کہ تو تنہا ہو کر ماں باپ کے اس عظیم رشتے کو قائم رکھنا. یہ تیری وجہ سے ہم نے نہیں لڑا. خوشی خوشی پلا رہی تھی، تیرا شکر ہے یار تو میری بچے کو پال رکھے، بچے کو پال. بیوی کہہ رہی تھی آپ کما رہے ہیں الحمدللہ، جو بھی لا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو تیری وجہ سے مرکز بنا ہوا تھا تو اے وارث آج تجھے یہ اللہ حکم دے رہا وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی کی طرح ہے، یعنی ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا. اب آگے فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. اور اگر بیوی اور شوہر دونوں بیٹھ جائیں، اب دودھ پلانے کی وجہ سے واقعی کمزوری ہو رہی ہے، کھانا پینا کے فائنینشلی مسئلے کمزور ہو گئے ہیں، لا نہیں سک رہے ہیں، کوئی غذائیت کی چیزیں لائیں جس کی وجہ سے دودھ بنے، تب اس کے بعد یہ ہے بچے پر اگر افیکٹ نہ ہو تو اللہ فصالا دیکھے. فإن أرادا، یہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی دونوں مل کر کے فصالا دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، دودھ چھڑانے کا چھڑا دینا چاہیے. اب تمہارے کو دودھ نہیں کر رہا، کہاں سے مچھلی لانا، کہاں سے گوشت لانا، کہاں سے اچھے اچھے منسیات لانا، وہ ہو نہیں سکتا. اور چیز بول رہے ہیں ساتھ بچے کو، ہاں بچے بھی ہاں وہ دودھ پی لے رہے ہیں نا، چلو مسلطی پی لے رہا، یہ سب ایسا دونوں مل کر کے چھڑانے کی کوشش کریں. ان تراض منہما، ان دونوں مطلب دونوں راضی برضا، راضی برضا وتشاور، اور آپس میں مشورہ کر کے فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. مطلب زور زبردستی نہیں، جب دونوں ایک نظریے کے اعتبار سہمتی کے طور پر اگر کریں اور چھوڑانا چاہیں، بچے پر بھی اگر افیکٹ نہ پڑتا ہو، اپنا فائنینس کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں اگر شریک ہو رہے مشورہ رضا تو چھوڑا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اچھا اور دونوں اگر یہ بھی چاہیں یا یوں کہو کہ اے لوگوں، اے اولیاء، بلکہ ان دونوں ترجمہ، اگر دونوں یہ بھی چاہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے تیار کریں، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، جیسے عرب میں کرتے تھے، میرے آقا کو خود حضرت حلیمہ نے پلایا ہے، حلیمہ نے پلایا. تو اگر ایسا ہے کہ دائی کو اگر آپ چاہیں دودھ پلانے کے لیے رکھنا، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو سنو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس کے معاملے میں بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ دونوں کی سہمتی ہے یہاں. اب دونوں کی سہمتی ہے، دونوں کی رضا ہے. اب معاملے جو بھی ہے، اب اسٹیٹس ایمان کا جیسا ہے اسی حساب سے آپ مشورہ کرو گے. تو اگر ایسا ہے لائے ہو تو سنو، سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جتنا پیسہ میں ان کو کرے، 6 مہینہ پلاؤ گی تو اتنا دوں گا، 6 مہینہ ہونے کے بعد جتنا کرے اتنا شریعت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ، دعا کے ساتھ، عزت کے ساتھ انہیں اتنا پیسہ دے دینا. ایسا نہیں کیا ہو گیا نا، کام نکل گیا تو اے چل دیکھ بعد میں دیکھو میں اب دودھ ایسی چیز ہے لوٹا تو نہیں سکتے، تو ایسا نہیں کرنا، ظلم زبردستی نہیں کرنا. تو انتسترجعوا اولادکم، اگر اپنی اولاد کو دودھ پلانے
کے لیے بلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم داعی کو اتنا معاوضہ دے دو جتنا تم نے شریعت کے دائرے میں ان سے بات کیا تھا، طے تمنا کیا تھا جتنا، واتقوا اللہ، اب آگے ہوئی بات، لیکن ان سب چیز میں اللہ سے ڈرنا، ہاں بھائی اسکل کا لحاظ نہیں کرنا، ہماری بیوی اچھی نہیں دکھتی تو لوگ کیا بولتے، یہ سب کا لحاظ نہیں کرنا، واتقوا اللہ، ان سارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، واعلموا، اور یقین رکھنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ تمہارے سارے کرتوت پر اللہ اینی ٹائم نگاہ رکھے ہوا، تمہارے سارے عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ اینی ٹائم نگاہ رکھے ہوا۔ یہ پورا مسئلہ ہی ہو گیا، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دعا کر دیتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر سچا مسلمان بننے کی توفیق